بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حیات شاہ زوراں سلسلہ میں خوش آمدید۔ آج ہم استاد زمان نور الدین قطب پہلوانی کی قسط نمبر 6 یعنی آخری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ درفیش قادیانی کیسے فتح ہوا اور استاد زمان نور الدین کی شادی، اس کے بعد فریال خانم کی موت اور استاد زمان کی پشت میں سے اگلی نسلوں کے جو پہلوان آئے ان کا تعارف کروائیں گے، وہ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، مزید نئی سے نئی ویڈیو آپ تک ہم لا سکیں۔ منصف نے نور الدین کا ہاتھ بلند کر کے اس کی فتح کا اعلان کر دیا۔ یہ ایسی فتح تھی کہ چینا کو درفیش قادیانی لہراتا ہوا صاف دکھائی دینے لگا۔ اس نے بڑھ کر نور الدین کو گلے لگا لیا۔ نور الدین نے جھک کر چینا اور برہان صفوی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ برہان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ بھری محفل میں یہ اعزاز سب نے دیکھا۔ نور الدین نے برہان کو اپنا بزرگ تسلیم کر لیا تھا۔ میرے عزیز، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا بڑا بھائی زندہ سلامت ہے۔ ہر خوف کو دل سے نکال کر تہمتن کے مقابلے پر جانا۔ برہان نے بے اختیار ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ دوسری کشتی بھی اسی روز ہونا تھی۔ تہمتن نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود چینا سے بات کی، اگر نور الدین چاہے تو کشتی کل تک ملتوی کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے نور الدین؟ چینا نے مسکرا کر نور الدین سے پوچھا۔ چینا نے کہا کہ جس کا انتظار کرنا اسے ساتھ لے کر چلنا بہتر ہوتا ہے۔ برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چینا پہلوان کو کہا کہ سمجھو نور الدین نے کیا کہا؟ جی ہاں، اسے کل تک کا انتظار پسند نہیں، چینا پہلوان نے جواب دیا۔ محترم تہمتن، کشتی آج ہی ہوگی۔ آپ کی پیشکش کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ نور الدین سے پوچھ لیا جائے، تہمتن نے مسکرا کر کہا۔ آقائے تہمتن، فیصلہ میرے بزرگوں نے کرنا ہے، میں نے صرف کشتی لڑنی ہے۔ یہ حضرات جب بھی اور جہاں بھی چاہیں گے حکم کریں گے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، نور الدین نے جواب دیا۔ دوسرا مقابلہ 2 گھنٹے بعد ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ برہان اور چینا نور الدین کو لے کر اپنی عارضی قیام گاہ میں آ گئے، جہاں فریال انتظار کر رہی تھی۔ برہان صفوی نے نور الدین کی فتح کا فریال خانم کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس نے فتح حاصل کی۔ چند لمحوں میں یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ نور الدین نے حریف کو انگلی کے اشارے سے چت کر دیا۔ لوگوں نے اسے جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ نور الدین جادوگر، نور الدین جادوگر، نور الدین فنکار، یہی فکرے ہر زبان پر تھے۔ برہان بہت افسردہ تھا کہ اس نے سازشوں کا ساتھ دیا اور ساری زندگی سازشوں کے ساتھ رہا۔ وہ بہت افسردہ تھا اس بات سے۔ چچا جانی، کینہ کدورت دل کے ایک دروازے سے داخل ہوں تو ہمت حوصلہ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سہرابی دف والے اسی کا عملی ثبوت پیش کر رہے ہیں، فریال نے کہا۔ آخر کشتی کا اعلان ہوا۔ برہان صفوی، چینا اور نور الدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ چچا جانی، نیا سورج طلوع ہونے لگا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ منظر بڑا دلکش ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں، فریال نے سوچ سمجھ کر کہا۔ خانم، تمہیں کون روک رہا ہے؟ تم معززین ترین مہمان کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھو گی، برہان صفوی نے کہا۔ ادھر نور الدین سے پہلے تہمتن کھاڑے میں اتر چکا تھا۔ اس نے سنہری حاشی والا چوگا پہن رکھا تھا۔ تماشائیوں کو سلامی دینے کے بعد وہ کھاڑے میں اکیلا کھڑا ہو گیا۔ 2 شاگردوں نے اس کا احترام میں چوگا اتارا تو فولادی جسم کو دیکھ کر سب کی آنکھیں حیران ہو گئیں۔ مضبوط ستونوں جیسی ٹانگیں، چوڑا چکلا سینہ، فولادی بازو، وہ یونانی دیو ملائی کہانیوں کا دیوتا معلوم ہو رہا تھا۔ ناظرین نے سیٹیں بجا بجا کر اظہار پسندیدگی کا اظہار کیا۔ نور الدین اکھاڑے میں آیا تو قزوینی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ نور الدین کرشمہ ساز، نور الدین جادوگر کے نعرے مارنے لگے۔ برہان صفوی، چینا پہلوان اور فریال آہنی جنگلے کے قریب صوفہ نماز سندوں پر اہم شخصیات کے حلقے میں بیٹھے تھے۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے، ہاتھ ہلا کر لوگوں کو نعرے کا جواب دینے لگے۔ نور الدین نے چاروں طرف گھوم کر لوگوں کو سلام کیا، پھر جنگلے کے قریب چینا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چینا جنگلے کے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔
شاگرد نے جھک کر استاد کے گھٹنوں کو چھوا، پھر اسی انداز میں برہان صفوی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ گنگ ہو کر رہ گیا۔ فریال نے کہا، برہان صفوی چچا، نور الدین آپ سے اجازت کا طلبگار ہے اور اس نے آپ کو اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہے۔ برہان صفوی جلدی جلدی آگے بڑھا اور جنگلے کے قریب آیا۔ نور الدین جھکنے لگا تو اس نے لپک کر اس کی پیشانی چوم لی، پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا، معزز خواتین و حضرات، گواہ رہیے، میں نور الدین کو اپنا برادر حقیقی اور جائز وارث قرار دیتا ہوں۔ میری اولاد پر اس کا احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح میرا۔ جو اس سے انکار کرے وہ میری منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے محروم ہوگا۔ یہ اتنا بڑا اعلان تھا کہ لوگ دنگ رہ گئے، کیونکہ برہان صفوی شاہی خاندان کے ناطے بڑا مقبول آدمی تھا۔ سورابید افعال اس کارروائی کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی حلقے میں ایک خوبصورت لڑکی نے ہاتھ کھڑے کر کے اشارہ کیا فریال کی طرف، اور جواباً فریال نے بھی ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اور قریب کھڑا چینا پہلوان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فریال سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جو حریف کی صفوں میں ہے اور تمہارے ساتھ اشاروں سے بات کر رہی ہے؟ فریال نے مختصر سا جواب دیا اور کہا کہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت آنے پہ سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ منصف اعلیٰ نے کشتی شروع کرنے کا اشارہ کیا، لوگ یکسوئی سے محو تماشا ہو گئے۔ فریال اور چینا بھی ہر چیز بھلا کر اکھاڑے کی طرف دیکھنے لگے۔ تہمتن نے سامنے آتے ہی پوری قوت سے حریف کی گردن پر کسوٹا رسید کیا۔ پہلوانی میں کلائی کے نیچے والا حصہ ڈنڈے کی طرح مد مقابل کے گردن پر مارنا کسوٹا کہلاتا ہے، اور یہ پہلوانوں کا تعارفی حربہ ہوتا ہے۔ نور الدین اپنے قدموں پر جم کر کھڑا رہا۔ آفرین، برداشت کر گیا، برہان صفوی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جواباً نور الدین کا ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آیا اور حریف کی گردن پر پڑا۔ اس کا ایک پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گیا۔ نور الدین زیادہ ہے برادرم، چینا نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اس تعارف کے بعد تہمتن تبریزی داؤ پیچ کی طرف آیا اور اس نے پھرتی سے حریف کو کرنگے میں جکڑ لیا۔ اس داؤ میں دونوں شہزوروں کو مساوی مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ ماہر بازیگروں کی طرح دونوں پہلوانوں کے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہوئیں۔ دونوں بیک وقت زمین پر گرے، مگر نور الدین گھٹنوں کے بل گرا اور گرتے ہی برق رفتاری سے کھڑا ہو گیا۔ تہمتن کا ایک کندھا لگ گیا۔ حریف کے سنبھلنے سے بیشتر نور الدین نے اسے قابو کر لیا۔ قزوینی جوش سے گویا پاگل ہو گئے، بعض تو ڈھول تاشے بھی ساتھ لے کر آئے۔ تبریزی حریف کا حصار توڑ کر نکلا، فریقین از سر نو آمنے سامنے، پنڈال میں سناٹا چھا گیا۔ تبریزی نے دستی کھینچ کر حریف کو قابو کرنا چاہا، مگر یہ داؤ سے مہنگا پڑا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ خود دھوبیا پاٹ پر آ چکا تھا اور ہوا میں کوس بناتا ہوا دھماکے سے اکھاڑے میں گرا۔ نور الدین نے قابو کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی، اس پر سواری ڈال دی۔ اکثر پہلوان اس داؤ سے عاجز آ جاتے ہیں، مگر تہمتن کی طاقت کا مال دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ وہ نور الدین کو ساتھ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر نور الدین نے دونوں ہاتھوں سے گردن کے پٹھوں پر دباؤ ڈالا۔ حریف آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پٹھے گویا فولادی شکنجوں میں آ گئے تھے۔ اس کے چہرے سے اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر تہمتن اس کے نیچے تھا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ نور الدین کا حصار توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ کشتی 25ویں منٹ میں داخل ہو گئی۔ پہلوان لڑتے لڑتے اکھاڑے کے کنارے جا پہنچے۔ نور الدین نے ڈھاک ماری تو حریف جنگلے کے قریب گرا اور اس سے پکڑ لیا۔ لوگوں نے شور مچایا، لیکن بات چل چلا کر آمنے سامنے پہ آ گئی۔ نور الدین نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آمنے سامنے از سر نو کشتی دوبارہ ہوگی۔ سورج غروب ہونے کو آ گیا۔ کشتی ابھی جاری تھی اور دونوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ عباس تبریزی اور افراسیاب ہمدانی نے مقابلہ دوسرے دن تک ملتوی کرنے کے لیے درخواست کی۔ نور الدین نے کہا کہ کشتی جاری رہے اور کشتی ابھی ختم ہوگی، چراغوں کا انتظام کیا جائے۔ ویسے بھی ابھی سورج اچھی طرح غروب نہیں ہوا تھا، کچھ نہ کچھ روشنی تھی، کشتی ہو سکتی تھی۔ کشتی دوبارہ شروع ہوئی تو نور الدین نے حریف کو سر سے بلند کر کے اکھاڑے میں پٹخ دیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور دیکھا کہ نور الدین حریف کی چھاتی پر سوار تھا۔ منصف نے اس کی فتح کا اعلان کر دیا تو گویا زلزلہ آ گیا۔ قزوینیوں نے فلک گاف ناروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا، ڈھول تاشے پٹنے لگے۔ سینکڑوں تماشائی بھی اکھاڑے میں کود کر آ گئے۔
اور اس طرح درفش قاویانی سہرابی دف میں سرنگوں ہو گیا اور چینا پہلوان کے ہاں بلند ہوا۔ قزوینیوں نے نور الدین کو سجے سجائے گھوڑے پر بٹھا کر عظیم الشان جلوس نکالا۔ تاریخ فارس میں فتح و نصرت کا سب سے بڑا نشان درفش قاویانی اس نے تھام رکھا تھا۔ فریال خانم بہت خوش تھی۔ چینا نے بھی اپنا کول نبھایا اور اصولوں میں لچک پیدا کر کے فریال اور نور الدین کی شادی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ساری صورتحال اپنے دوست جمال الدین کو بتا چکا تھا اور اس نے اسے بلا لیا اپنی طرف۔ اسے کہا کہ وہ فوراً ایران پہنچے۔ اسی روز نازلی بھی وہیں آ پہنچی تو چینا پہلوان نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہی لڑکی تھی جو اس وقت فریال کو کشتی کے دوران اشارہ کر رہی تھی۔ تو فریال خانم نے بتا دیا کہ یہ وہی مخبر تھی جس نے مجھے زہر کے بارے میں بتایا تھا کہ نور الدین کو دیا جانے والا زہر ہے۔ فرح نازلی افراسیاب ہمدانی کی سگی بھانجی ہے۔ اس نے دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ پھر اس نے ساری ڈیٹیل بتا دی کہ کس طرح کیسے نور الدین کے خلاف سازش ہوئی اور کس طرح اس مجلس میں نور الدین کو زہر دیا جانا تھا جو کہ برہان صفوی کے گھر میں تھا۔ فریال خانم اور فرح نازلی کی گفتگو سن کر دونوں استاد شاگرد بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ کس طرح سازشیں ہوتی رہیں اور یہ ایک دوسرے کو آگاہ کرتی رہیں اور کس طرح بچتے رہے ان سازشوں سے۔ انہوں نے فرح نازلی کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایرانی رسم و رواج کے مطابق شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ لاہوری رسم و رواج کے مطابق دلہا دلہن کے میل جول پر سختی سے پابندی لگا دی گئی۔ فریال نے احتجاج کیا مگر اسے روک دیا گیا۔ اس رات فریال خانم بے سدھ ہو کر سوئی۔ اس کی عارضی خوابگاہ حویلی کے کونے میں منتقل کی جا چکی تھی۔ اسے پردے میں بٹھایا جا چکا تھا۔ اس رات کیا ہوا کس طرح ہوا اس کے متعلق صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صبح دن چڑھے وہ اپنی خوابگاہ سے باہر نہ آئی تو اس کی والدہ کو تشویش ہوئی۔ وہ فریال کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہ غیر فطری انداز سے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ شادی خانہ غم قدے میں بدل گیا۔ چینا اور نور الدین کو خبر ہوئی تو بھاگے بھاگے آئے۔ ناقابل یقین منظر ان کے سامنے تھا۔ فریال خانم پلنگ پر ایسے لیٹی ہوئی تھی جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کی گال پہ کالا نشان تھا اور زمین پر سانپ کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا کس طرح ہوا اور اس بات کا یقین انہیں تب ہوا جب خسرو کا سراغ وہاں نہ مل سکا۔ اس طرح نور الدین اپنے باپ کے ہمراہ پہلوانی اور غم کے خزانے لے کر وطن لوٹا۔ اس نے تمام عمر شادی نہ کی۔ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا۔ نور الدین 40 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے بارہا روئے زمین کے پہلوانوں کو للکارا۔ دنیا کے کونے کونے سے پہلوان آ کر شکست کھاتے رہے۔ اورنگزیب عالمگیر جوانوں کا شوقین تھا۔ جوان طاقتور لوگ اسے پسند تھے اور سب جانتے ہیں کہ وہ جسمانی طاقت کا دور تھا۔ ایک انگلی کے اشارے سے لاکھوں انسانوں کو موت کے حوالے کر دینے والا فن ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ نور الدین اپنا فن 200 شاگردوں میں منتقل کر چکا تھا۔ شاگردوں کے داؤ پیچ رواں کرانا اس کا پسندیدہ مشغلہ رہ گیا تھا۔ ایک روز روہیل کھنڈ کا ایک مرہٹا پہلوان اس سے مقابلہ کرنے آیا۔ تن و توش کے اعتبار سے وہ ایک دیو سے کم نہ تھا۔ شہنشاہ وقت نے بنفس نفیس اس کشتی کا مشاہدہ کیا۔ نور الدین نے ایسے فنکارانہ طریقے سے اسے شکست دی کہ اورنگزیب اپنا سارا تمطراق سارا جادو جلال بھول کر مسند شاہی سے اترا اور بھاگتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہوا اور مٹی میں لتھڑے پہلوان سے بغل گیر ہو گیا۔ دوسرے دن دربار شاہی منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی استاد زماں تھا۔ حاکم وقت نے انعام و اکرام کے بعد قطب پہلوانی کا لقب عطا کیا۔ اس طرح استاد زماں نور الدین قطب پہلوانی قرار پایا۔ قطب کا مطلب ولی جس کے سپرد کسی علاقے کا نظم و نسق ہوتا ہے۔ یہ لقب استاد زماں کے لیے موزوں ترین تھا۔
نور الدین نے اپنی زندگی میں ہی پہلوانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا تھا تاکہ آپس میں صحت مند مقابلوں کا رجحان رہے اور فن پہلوانی قائم دائم رہے اور ترقی کرے۔ پہلا گروہ نورے والا تھا اس میں، اور دوسرا گروہ کالو والا، اور تیسرا امر کوٹ یا کوٹ والا کہلایا۔ اس طرح برصغیر میں پہلوانی کی 3 دفعیں مارز وجود میں آئیں۔ ایک دف والے پہلوان دوسری دف والوں کو للکارتے اور آپس میں مقابلے کرتے رہے۔ اس طرح یہ فن ترقی کرتا رہا۔ استاد زماں کی اپنی اولاد تو نہیں تھی، اس نے اپنے دونوں بھائیوں محمد بخش ڈنڈ پہلوان اور مغل فوج کے جرنیل کرم بخش کی اولاد کو اپنی سرپرستی میں لیا اور پہلوانی کو آگے بڑھایا۔ کہتے ہیں استاد زماں سوتے جاگتے نئے نئے داؤ سوچتا رہتا اور ہر داؤ میں مہارت حاصل کر کے شاگردوں کو اس کی تعلیم دیتا۔ اس نے 361 داؤ ایجاد کیے جو پہلوانی کا کل سرمایہ ہے۔ استاد زماں کی نسل سے تیسری پشت میں 7 پہلوانوں کے نام برصغیر میں بہت مشہور ہوئے۔ ان کے تعارف کے بغیر نور الدین کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے 3 کا تعلق ریاست بڑودہ سے تھا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ استاد زماں نور الدین پہلوان کی پشت کے 7 پہلوانوں کے نام: نمبر 1 استاد روشن دین، نمبر 2 خلیفہ چراغ دین، نمبر 3 رمزی پہلوان دیوہند، نمبر 4 خلیفہ عبد الرحیم گرز بند ریاست بھرت پور، نمبر 5 استاد امیر بخش تکنیکی، نمبر 6 خلیفہ معراج الدین ریاست بھرت پور، نمبر 7 خلیفہ محی الدین آفتاب ہند ریاست کولہاپور۔ یوں پہلوانی میں جدت آتی گئی اور یہ پہلوان نت نئے پہلوانی میں نام کماتے گئے اور پہلوانی کو روشن کرتے گئے، اور فن پہلوانی اس طرح ترقی سے مزید ترقی کرتی گئی۔